وَتُؤْمِنُونَ بِالْكِتَابِ كُلِّهِ، حالانکہ چاہیے تو یہ تھا کہ تم ان کے ساتھ نفرت کرتے، وجہ کہ تم ساری کی ساری کتابوں کو مانتے ہو، تورات کو مانتے ہو، انجیل کو مانتے ہو، جن کو یہ ماننے کا دعویٰ کرتے ہیں تم تو ان کی کتابوں کو مانتے ہو، وہ تمہاری کتاب کو نہیں مانتے، چاہیے تو یہ تھا کہ تمہیں ان کے ساتھ نفرت ہوتی کہ یہ بے ایمان ہماری کتاب کو۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مثل ما ينفقون، مثال اس کی جو وہ خرچ کرتے ہیں، فی هذه الحیات الدنیا، اس دنیا کی زندگی میں، کمثل ریح، اس ہوا کی طرح ہے، فیہا سر، جس میں سخت سردی ہو، اصابت حرث قوم ظلموا، وہ پہنچ جائے ایسے لوگوں کی کھیتی کو جو ظالم ہیں، ظلموا انفسہم، انہوں نے ظلم کیا اپنے آپ پر، فاہلکت، بس اللہ تعالیٰ نے، بس اس ہوا نے اس کھیتی کو ہلاک کر دیا، وما ظلمہم اللہ، اور اللہ نے ظلم نہیں کیا، ولیکن انفسہم یظلمون، لیکن وہ خود ہی اپنے آپ پہ ظلم کرنے والے ہیں۔ یا ایہا الذین آمنوا، اے لوگو ایمان والو، لا تتخذوا، تم نہ بناؤ، بطانۃ، رازدار، من دونکم، اپنوں کے علاوہ، لا یعلونکم خبالا، وہ نہیں کمی کرتے تم میں خرابی میں، ودوا، وہ چاہتے ہیں، ما عنتم، تمہیں جس قدر بھی تکلیف ہو، قد بدت البغضاء من افواہہم، تحقیق ظاہر ہوگی ان کی دشمنی ان کے منہوں سے، وما تخفی صدورہم اکبر، اور جو ان کے سینے چھپائے ہوئے ہیں وہ بہت بڑی باتیں ہیں، قد بینا لکم الآیات، تحقیق بیان کر دیا تمہارے لیے رب العالمین نے آیات کو، ان کنتم تعقلون، اگر تم ہوا کر رکھنے والے، انتم ہؤلاء تحبونہم، خبردار تم ان سے محبت کرتے ہو، ولا یحبونکم، اور وہ تم سے محبت نہیں کرتے، وتؤمنون بالکتاب کلہ، اور تم ساری کی ساری آسمانی کتابوں پر ایمان رکھتے ہو، وَإِذَا لَقُوكُمْ، اور جب وہ تم سے ملیں، قالوا، کہتے ہیں، آمنا، ہم ایمان لائے، وَإِذَا خَلَوْا، اور جب وہ علیحدہ ہوتے ہیں، عَزُّوا عَلَيْكُمُ الْأَنَامِلَ، کاٹتے ہیں اپنی انگلیوں کے اوپر، مِنَ الْغَيْظِ، غصے سے، قل، کہہ دیجئے، موتوا، مر جاؤ، بِغَيظِکم، اپنے غصے کے ساتھ، ان اللہ، بے شک اللہ تعالی، علیم، جاننے والا ہے، بذات الصدور، سینوں کے رازوں کو۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ پچھلے درس کا خلاصہ یہ ہے، رب العالمین نے فرمایا تکبر اور غرور انسان تین چیزوں کے اوپر کرتا ہے، ان میں سے پہلی چیز تھی انسان کے پاس مال ہو، مال کے اوپر بڑا غرور کرتا ہے، یا اولاد زیادہ ہو اس کے اوپر بھی انسان بڑا غرور کرتا ہے۔ تو اللہ نے فرمایا تمہارا مال، تمہاری اولاد تمہارے کام آنے والے نہیں ہیں۔ اور تیسری چیز تھی کہ جب انسان کوئی خرچ کر دے اس خرچ کے اوپر بھی بڑا غرور کرتا ہے۔ بعض دفعہ انسان کچھ خرچ کر دیتا ہے نا، اس جس کے اوپر خرچ کرتا ہے اس کو سمجھتا ہے بس یہ میرا غلام ہوگا، جو مرضی کر لوں اس کو میں۔ یا کبھی کسی نے مسجد میں کچھ زیادہ پیسے دے دیے، اب وہ آئے گا، وہ سیٹنگ دیکھے گا، یہاں پٹی کی پڑی ہوئی ہیں، یہاں صفحے ایسے کی پڑی ہوئی ہیں، یہاں تو اللہ کا شکر ایسا ماحول نہیں ہے، کئی جگہ پہ ایسا ہوتا ہے۔ آتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے 100 روپیہ 1000 مسجد میں دے دیے، اب مسجد ہماری ہو چکی ہے۔ اب آتے ہیں، مولوی صاحب کیوں اتنے پہ، مولوی صاحب یہ کیا ہے اتنے ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ اب ہم نے 1000 2000 دے دیا ہے، اب یہ مسجد میری ہے، جو مرضی میں کرتا پھروں۔ اس کے اندر غرور سا آ جاتا ہے، تکبر سا آ جاتا ہے۔ اللہ نے فرمایا یہ سارا کچھ جو غرور تکبر انسان کرتا ہے یہ سب کچھ بیکار ہے۔ مال اولاد ساری کس کی ہے؟ اللہ نے دی ہوئی ہے، ہر چیز اللہ کی دی ہوئی ہے، اور جو بھی انسان خرچ کرتا ہے وہ مال کس نے دیا تھا؟ اللہ نے دیا تھا۔ اگر اللہ نہ دیتا تو کہاں سے خرچ کر لیتے؟ اس لیے اللہ فرما رہے ہیں مثل ما ينفقون، جب انسان خرچ کر کے اس کے اوپر غرور کرتا ہے، تکبر کرتا ہے اپنے آپ کو، وہ سمجھتا ہے کہ میں بڑا ہو چکا ہوں، اس کی مثال سنیے گا۔ مثل ما ينفقون في هذه الحیات الدنیا، مثال اس کی جو وہ خرچ کرتے ہیں دنیا کی زندگی میں، کمثل ریح، اس ہوا کی طرح ہے، فیہا سر، جس میں سخت سردی ہو، اور انتہائی سخت سردی ہو، اس سخت سردی سے بھی اصابت حرث قوم ظلموا،
اور وہ سخت سردی جو ہے وہ ہوا اتنی تیز اور سخت سردی والی ہے، ٹھنڈی ہوا ہے، جس کے ساتھ وہ کسی قوم کے جو ظالم لوگ ہیں ان قوم کی کھیتی کے اوپر جب جاتی ہے نا تو اس کھیتی کو تباہ و برباد کر دیتی ہے، جلا کے رکھ دیتی ہے۔ جیسے سخت گرمی جلاتی ہے ایسے سخت سردی بھی کھیت کو جلا دیتی ہے۔ آپ سارے اس کا تجربہ کر رکھتے ہیں، سخت سردی ہو تب بھی وہ زیادہ گھاس کو جس کو بھی جلانے کے لیے کافی ہے۔ تو اللہ نے فرمایا اگر ایسی ہے جیسے خرچ کرتے ہیں، انہوں نے خرچ کیا، تکبر کرنے کے ساتھ جو ان کی نیکیاں تھیں وہ بھی ساری کی ساری رک گئی۔ وہ سمجھتا ہے کہ میں نے خرچ کیا، نیکی کا کام کیا، رفائی کام کر دیا ہے، لوگوں کا بھلے کا کام کر دیا ہے، لیکن اس کے وہ اوپر پاٹے یہاں بن گیا ہے۔ وہ سمجھتا ہے کہ میں نے یہ کر دیا، سارا کچھ یہ میرا ہی ہے، وہاں پہ یہ وہ۔ اب اللہ نے فرمایا جو ہی یہ نیکی کرتا ہے اور اس کے اوپر تکبر کرتا ہے، نیکی ساری کی ساری جس طرح ہوا کھیتی کو تباہ و برباد کر دیتی ہے، ایسے ہی اس کا یہ غرور تکبر اس کی نیکی کو کیا کر دیتا ہے، تباہ و برباد کر دیتا ہے۔ ظالموا انفسہم، اور یہ جو ہوا نا ان کی تباہی ہوئی ہے، کھیتی وغیرہ جو تباہ ہوئی ہے، وجہ یہ خود اپنے آپ کے اوپر ظلم کرنے والے ہیں۔ فَأَهْلَكَتْ، اس ظلم کی وجہ سے ان کی کھیتی تباہ ہوئی ہے، اس ظلم کی وجہ سے ان کی نیکیاں تباہ ہوئی ہیں۔ یہ ظلم نہ کرتے ان کی کھیتی بھی ایسے رہتی، ان کی نیکیاں بھی ایسی رہتی۔ آگے فرمایا وَمَا ظَلَمَهُمُ اللَّهُ، اگر ان کے اوپر رب العالمین کبھی عذاب بھیج دیتا ہے، ان کے اوپر سختی آ جاتی ہے، تو وہ اللہ کی طرف سے ظلم نہیں ہوتا ہے۔ وَلَٰكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ وَلَٰكِنْ أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ، اور لیکن یہ خود اپنے آپ پر کیا کر رہے ہوتے ہیں، ظلم کر رہے ہوتے ہیں۔ اللہ نے چونکہ سمجھا دیا ہے، بتا دیا ہے، بتانے والے موجود ہیں، حق سمجھانے والے موجود ہیں، اللہ کا قرآن موجود ہے، نبی علیہ السلام کی ساری زندگی ہمارے سامنے محفوظ ترین زندگی ہے، تو اب اس کے مطابق اگر نہیں گزار رہا، اس کے مخالف گزار رہا ہے، وہ خود اپنے آپ کو یہ عذاب میں ڈالنے کی کوشش کر رہا ہے۔ اللہ نے جب بتا دیا کہ اس کے مطابق نہیں گزارا گے تو سختی آئے گی، تمہارے اوپر اللہ کے عذاب آئیں گے، تو مطلب یہ ہے کہ جب وہ نہیں کر رہا تو مطلب جان بوجھ کے اپنے اوپر ایسا کرنے کی کوشش کروا رہا ہے۔ جب یہ کروا رہا ہے تو یہ کرنے والا ظالم نہیں ہوگا، یہ خود کروانے والا اپنے اوپر ظلم کروا رہا ہے۔ آگے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگوں ایمان والو، لا تتخذوا بطانۃ، نہ بناؤ بھیدی یعنی رازدار نہ بناؤ، من دونکم، اپنوں کے علاوہ کو۔ اب یہاں سے نا اصل میں جب نبی علیہ السلام کے اوپر اوس اور خزرج وہ بڑے بڑے دو قبیلے ایمان لا چکے، ان کے تعلقات یہودی عیسائیوں کے ساتھ بھی تھے۔ آج بھی دیکھ لیں ایسے ہی ہوتا ہے کہ مسلمانوں کے تعلقات عیسائیوں کے ساتھ بھی ہوتے ہیں، یہودیوں کے ساتھ بھی آج کل ہیں، تو پہلے بھی ایسے ہی تھا۔ اب جو مسلمان ہو گئے، ایمان لا چکے، اس کے بعد بھی ان کے ساتھ وہ ایسے تعلقات بنائے ہوئے تھے، تو اللہ نے فرمایا کہ ان کے ساتھ دلی تعلق نہ بنانا۔ ان کے ساتھ تجارتی تعلقات ہونے کو مسئلہ نہیں ہے، لیکن دل کے اندر ان کی محبت نہیں رکھنی ہے، دلی محبت ان کے ساتھ نہیں رکھنی ہے۔ اگر دلی محبت رکھو گے تو یہ بالکل حرام ہے، ناجائز ہے۔ اور اللہ نے یہاں خود فرما دیا ان کو اپنا بھیدی نہ بناؤ، ان کو اپنا رازدار نہ بناؤ، یعنی یہ تو تمہارے اوپر وجہ کیا ہے کہ لا یعلونکم خبالا، وہ کبھی بھی کسی خرابی میں کمی نہیں کریں گے۔ خرابی آنے کے لیے وہ زیادہ کوشش کریں، خرابی اور آئے ان کے پاس اور آئے۔ جب آپ ان کو اپنے راز دو گے، راز کی باتیں بتاؤ گے، وہ تو مزید خرابی اور لے کے آئیں گے۔ لہٰذا ودوا ما عنتم، وہ تو چاہتے ہیں کہ تم مزید خرابی میں چلے جاؤ، وہ تو چاہتے ہیں کہ تمہارے اوپر جتنی تکلیف ہے وہ کم ہے، وہ تو یہی چاہتے ہیں۔ لہٰذا قد بدت البغضاء من افواہہم، جب وہ تم سے باتیں کرتے ہیں ان کی باتیں ہی بتا رہی ہوتی ہیں کہ اندر ان کے کیا ہے۔ انسان کی زبان جو ہے وہ بعض دفعہ ایسی بات جو اندر انسان کے ہوتا ہے نا، بات کرتے کرتے ویسی بات نکل جاتی ہے انسان سے کبھی کبھی۔ ایسے ہی وہ جب باتیں کرتے تھے مسلمانوں کے ساتھ، کبھی نہ کبھی ان کی زبان سے پھسل کے بات ایسی نکل آتی تھی جس سے ظاہر ہوتا تھا یہ بے ایمان ہے، یہ چاہتے ہیں کہ ہمیں کوئی تکلیف پہنچے۔ تو اللہ نے فرمایا ان کو اپنا رازدار نہ بناؤ، ان کو اپنے راز نہ بتاؤ۔ وما تخفی صدورہم اکبر، زبان سے جو گندگی نکل رہی ہے وہ تو کم ہے، جو ان کے سینوں کے اندر چھپی ہے نا وہ تو اس سے بہت بڑی ہے، وہ تو بہت بڑی ہے۔ لہٰذا قد بینا لکم الآیات، اپنے آپ کو دھوکے میں نہ رکھنا، ان کے ساتھ دلی محبت نہ کرنا۔ کیوں؟ اللہ نے تمہارے سامنے کھول کھول کے باتیں بیان کر دی ہیں۔ ان کنتم تعقلون، اگر تم ہو عقل والے۔ ہاں انتم اولئک تحبونہم، اللہ فرما رہے تم تو ان سے محبت کرتے ہو، ولا یحبونکم، وہ تم سے محبت نہیں کرتے ہیں۔ وتؤمنون بالکتاب کلہ، حالانکہ چاہیے تو یہ تھا کہ تم ان کے ساتھ نفرت کرتے، وجہ کہ تم ساری کی ساری کتابوں کو مانتے ہو، تورات کو مانتے ہو، انجیل کو مانتے ہو، جن کو یہ ماننے کا دعویٰ کرتے ہیں تم تو ان کی کتابوں کو مانتے ہو،
وہ تمہاری کتاب کو نہیں مانتے. چاہیے تو یہ تھا کہ تمہیں ان کے ساتھ نفرت ہوتی کہ یہ بے ایمان ہماری کتاب کو نہیں مانتے. ان کو تکلیف ہو رہی ہے حالانکہ تم ان کی کتاب کو مانتے بھی ہو. اس کے الٹ ہونا چاہیے تھا نا کہ وہ ہماری کتاب کو نہیں مانتے, ہمیں غصہ ہونا چاہیے تھا, لیکن اس کے باوجود تم ان سے محبت کرتے ہو اور وہ تم سے نفرت کرتے ہیں, لہٰذا ایسا نہ کرو. فَإِذَا لَقُوكُمْ, اور جب وہ تم سے ملتے ہیں, قالوا, کہتے ہیں, آمنا, ہم ایمان لائے, ہم تو ایمان والے ہیں, یعنی منافق بن جاتے ہیں. اور وَإِذَا خَلَوْا, اور جب تم سے علیحدہ ہوتے ہیں نا, عَضُّوا عَلَيْكُمُ الْأَنَامِنَ مِنَ الْغَيْظِ, اپنی انگلیوں کو کاٹتے ہیں غصے کی وجہ سے. اتنا ان کو غصہ آ رہا ہوتا ہے تمہارے اوپر اور تم ان سے محبت کر رہے ہو, اور وہ تم سے کیا کرتے ہیں, اتنی نفرت کرتے ہیں کہ اگر تمہارے سامنے پھر تو جی ہم تو ایمان والے ہیں, جی ایمان والے ہیں, اور جو ہی تم سے علیحدہ ہوتے ہیں پھر کیا کرتے ہیں, اپنی انگلیوں کو غصے سے کاٹتے ہیں. اللہ نے فرمایا, قول, ہے پیارے پیغمبر, کہو ان بے ایمانوں کو, موتوا بغیظکم, اپنے غصے میں مر جاؤ. غصے میں کیا کرو, مر جاؤ, تمہارا کچھ نہیں ہونے والا. لہذا ان اللہ, بے شک اللہ تعالیٰ, علیم, جاننے والے ہیں, بذات الصدور, سینوں کے رازوں کو بھی اللہ جانتے ہیں. یہ زبان سے ظاہر کرے نہ ظاہر کرے, چھپا کے رکھے, جتنا مرضی چھپا کے رکھ لیں, اور اوپر سے جتنا مرضی گہرا کلمہ پڑھ لیں, لیکن اندر سے جب منافق ہے تو اللہ اس کے سینوں کے رازوں کو بھی جانتا ہے. اللہ ہر چیز کو جانتا ہے. جب اللہ کو ہر چیز کا پتہ ہے, کل قیامت آئے گی تو اللہ حساب کتاب بھی لے گا, پھر ماننے والوں کو جو ہے نا وہ جزا ملے گی, بہترین بدلہ ملے گا, نہ ماننے والوں کو عذاب ملے گا. اللہ